نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات اور جادو کے حوالے سے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو سے کیسے بچیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو جادوگروں کے چنگل سے یا جنات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے پوری زمین چھان ماری مگر اسے نہ ڈھونڈ سکے، یہاں تک کہ وہ اگر ان کے بیچ رہتے ہوں تب بھی انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ ترجمہ ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ اصل حفاظت تعویذ یا دنیاوی تدبیروں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی میں ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں جیتا ہے وہ شیطان اور اس کے لشکر کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالکل حسار نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو لوگ کبھی حسار کرتے ہیں مگر غفلت میں یا نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں جنات کہتے ہیں ہم نے آواز سنی مگر دیکھ نہ سکے۔ اور جو لوگ ہمیشہ ذکر اذکار کرتے ہیں اور نماز کے حصار میں رہتے ہیں، ان کے متعلق جنات کہتے ہیں کہ کچھ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دور سے دیکھا لیکن وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور کچھ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر یوں لوٹتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں کہیں ملا ہی نہیں۔ تو پھر جو طاقتور جنات ہیں ان کو بھی بھیج کر وہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ناکام ہو کر پلٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو پایا ہی نہیں۔ تو جواب دیتے ہیں ہم وہاں گئے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اصل راز کیا ہے؟ جادوگر کہتا ہے کہ جب میں نے توبہ کی تو حقیقت کھلی کہ انسان ایک دوسرے سے اپنی تحسین یعنی کہ روحانی حفاظت، ذکر اللہ اور نماز کی پابندی میں مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان کی جو روحانی حفاظت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غفلت کر جاتے ہیں، اور جو لوگ غفلت کر جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے جادو اثر جو ہے وہ جلدی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر کے حصار میں ہوتے ہیں تو جنات ان کو دیکھ نہیں پاتے، ان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ایک جادوگر نے اپنی توبہ کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جنات کو لوگوں پر جادو کرنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن پر جادو فوراً اثر کر جاتا، لیکن کچھ کے بارے میں جنات واپس آ کر کہتے ہم نے اس کی آواز سنی مگر اسے دیکھا نہیں۔ مطلب کہ آواز تو وہ سن لیتے ہیں لیکن ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کے ذکر کے حصار میں ہوتے ہیں، اور ان کو وہ جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو جنات ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کے لیے بہترین جو علاج ہے وہ قرآن پاک کی آخری جو 3 صورتیں ہیں
جو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے وہ ان کا بہترین علاج ہے، اور آیت الکرسی۔ جب ہم یہ چیزیں اپنے اوپر پڑھ لیتے ہیں تو اگر کوئی جنات یا جادو کرنا بھی چاہے تو وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں یہ چیزیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ہم ایک شیلٹر میں آ جاتے ہیں، ایک حفاظت میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہمیں بھی یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی جنات کے اثرات سے اور ان چیزوں کی جادو سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہوں میں رکھے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل وائس آف قرآن اینڈ نعت کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ